السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار جناب چودھری شبیر اکرم چیمہ صاحب کے ساتھ، تو ان سے سیاسی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آج کی خبر ہے، پٹرول 2500 روپے مہنگا ہو گیا ہے، تو اس پہ اپوزیشن بہت تنقید کر رہی ہے ان کا، اور عوام کا بھی یہ سوال ہے کہ پٹرول ایک دم 2500 روپے کیوں مہنگا ہوا ہے، اس پہ کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں حسنین بھائی، اپوزیشن کا کام یہ ہے تنقید کرنا، اور اسپیشلی خان صاحب کو جو اپوزیشن ملی ہے نا، کیونکہ وہ تو ایک چھوٹے چھوٹے ایشو کو اس طرح ریز کرتے ہیں کہ کسی طریقے خان صاحب ہمارے لیڈران کو جو کرپٹ مافیا پکڑی گئی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو 25 روپے تیل جو آج بڑھا ہے، یہی خان صاحب نے جب 74 روپے کا پر لیٹر کیا تھا، اس وقت تو یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت بھی انہوں نے تنقید کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جب چینلز پہ بیٹھتے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کا اس میں کون سا کمال ہے، یہ تو انٹرنیشنل پہ مارکیٹ میں تیل کی پرائسیں کم ہوئی ہیں تو اس لیے پاکستان میں بھی اس کی پرائس کم ہو گئی ہے۔ اس وقت اس کو انہوں نے ریلیٹڈ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ، جبکہ آج وہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھ کر $20 سے $40 کے اوپر چلی گئی ہے فی بیرل۔ تو آج جب وہ اوپر چلی گئی ہے، ظاہری آف کورس کہ آپ کی قیمت بھی بڑھنی تھی، جب ایک دم $20 پر بیرل آپ کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کے پاس ایک چھوٹا سا ایشو آ گیا ہے، کیونکہ یہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ فلو ہوتا ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خان صاحب نے قیمت بڑھائی ہے۔ آج بھی تو ان کو کھلے دل سے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج بھی پورے ایشیا میں اللہ کے فضل سے پاکستان میں سب سے کم قیمت پر تیل بیچا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم جو عوام کو خان صاحب دے رہے ہیں پورے ایشیا میں سب سے کم قیمت پر ہے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے دور میں 60 روپے تھا، 70 روپے تھا، تب پٹرول سستا کیوں تھا؟ اس پہ بھی وضاحت کیجیے گا۔ خان صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف کے دور میں تو 115 روپے کا بل پر لیٹر تھا، اور اس وقت اتنی قیمت بھی، اس وقت تو $25 پر بیرل تھا، اور انہوں نے 115 روپے کا کیا ہوا تھا، اس وقت بھی یہ قیمت رہی ہے۔ دیکھیں ان کے دور میں آج تک اس طرح جو جمپ ہوا ہے نا، یہ ابھی جو ہوا ہے اس طرح کبھی فی بیرل پہ نہیں ہوا۔ ان کے دور میں بھی قیمتیں کم ہوتی رہی ہیں، لیکن خان صاحب کے دور میں آ کر پٹرول ایک دفعہ تو تقریباً 70 کے قریب پہنچ گیا تھا پر بیرل، لیکن انہوں نے پھر بھی قیمت کو کوشش کی ہے خان صاحب نے ہمیشہ کہ میں جتنا سبسڈی دے سکتے ہیں یا جتنا قوم کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے اس کو سپلائی کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ قیمت ایک دم خان صاحب نے نیچے گرائی ہے، 74 روپیز پہ آئی ہے، تو جو پرائیویٹ مافیا ہے، جو پرائیویٹ یہاں پر شیل پٹرول یا دوسرے ایڈمور یا دوسرے جتنے بھی پٹرول پمپس ہیں، ان کے مالکان نے پیچھے اپنے ڈپو پہ پٹرول کو روک دیا، لوگ اب شارٹیج پیدا کر دی۔ جب خان صاحب نے ان کو ہاتھ ڈالا، ان پر پرچے کرنے شروع کیے کہ آپ لوگ سپلائی کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آلریڈی جو آپ نے قیمت کی ہے اس میں $10 روپے ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں، ہم نے کیونکہ پہلے تیل جو خریدا ہے وہ 3 ماہ پہلے کا خریدا ہوا ہے، اس وقت ریٹ یہ تھا، لیکن آپ نے جو آج کی قیمت ہے اس کے حساب سے آپ نے مطلب ریٹ نیچے کر دیا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ خان صاحب نے اب جو دوبارہ یہ ریز ہوئی ہے، ابھی $20 ایک دم بڑھ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پھر بھی اس طرح اس کی قیمت نہیں بڑھائی، پھر بھی یہ کیا ہے کہ وہ 10 روپے پہلے اور ابھی بھی جو مارکیٹ کے لحاظ سے وہ 15 روپے بڑھا کر حالانکہ $20 پر بیرل بڑھی ہے، لیکن انہوں نے وہ کوریج کر کے تاکہ لوگ یہ بھی اب سپلائی بھی نہ ہماری معطل ہو اور لوگوں کو بھی کاموڈیٹ کیا جا سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایشیا میں سب سے سستا ترین تیل ہمارے پاکستان میں ہے۔ اچھا یہ بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک پی ٹی آئی کی وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی، فرسٹ آف آل تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس جیسا وزیر اعظم ملا۔ عمران خان نہ ہوتا تو آج شاید ہمارا ملک کسی اور انسانوں کے کسی اور ملک کے ہاتھوں میں ہوتا، کیوں؟ جتنا قرضہ تھا ہم نے تو ویسے ڈیفالٹ کر جانا تھا اس ملک نے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے، یہ جب لوگ ملک چھوڑ کر گئے ہیں، انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، تو پہلے سال خان صاحب نے $12 بلین
جو ان لوگوں نے قرضہ لیا ہوا تھا اس کی سود کی جو قسطیں ہیں $12 بلین وہ پے کرنی تھی. اصل نہیں, صرف سود کی جو اقساط ہیں وہ انہوں نے پے کرنا تھا $12 بلین. ان لوگوں کو تو یہ تھا کہ نہ $12 بلین انہوں سے دیا جانا ہے اور خان صاحب نے پہلے ہی 3-4 ماہ میں حکومت چھوڑ کر تو بھاگ جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان سچا ہو, کھرا ہو, تو اللہ تعالیٰ کی مدد, غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور خان صاحب نے جس طرح $12 بلین پہلے سال اکٹھا کر کے خان صاحب نے وہ قرضے کی ایک ساتھ واپس کی. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح یونیورسٹیز, جس طرح ہاسپٹلز, آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, جس طرح خان صاحب مطلب یہ چیزیں بنا رہے ہیں, اور جس طرح سب سے بڑی جو چیز ہے نا, دوسری تبدیلی کو چھوڑ دیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال سے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا نا, وہ مقصد مجھے آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کیوں ہم نے علیحدہ لیا تھا؟ اس لیے لیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست قائم ہو کہ جو واقعی اسلامی ریاست ہو. پوری دنیا میں یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جو صرف اور صرف اسلام کے نام پر بنا تھا, اور لیکن اسلام کا اس پر آج تک کسی نے عمل کروایا؟ آج خان صاحب کی حکومت میں سب سے بڑا جو اقدام ہے, میں کہتا ہوں باقی کوئی کام بھی نہ کرے تو سب سے جو مین کام خان صاحب نے کیا ہے کہ آج سکولوں میں, فرسٹ آف آل سکولز میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے پہلی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک قرآن پاک ناظرے کے ساتھ پڑھنے کے لیے پابند کر دیا ہے ہر سکول میں کہ یہ ناظرے کے ساتھ آپ نے پڑھانا ہے, لازمی کر دیا ہے. اس کے بعد اب یونیورسٹیز میں اسی چیز کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کے لیے لازم کر دیا ہے. اب جب ترجمے کے ساتھ آپ قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کر دیں, ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے, اللہ کا پیغام کیا ہے, اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے, تو میرے خیال میں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری برائیوں سے اور ہر چیز سے ہم بچ جائیں گے. کیوں؟ پہلے کیا کرتے ہیں, ہمارا خاص کر کے ہماری پاکستانی قوم جو ہے نا, ہم قرآن مجید تو ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے, لیکن اس کے مطلب کا نہیں ہمیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ بتاتا کیا ہے, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے تک پیغام چھوڑ کر گئے ہیں. تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حالت تھا کہ اس کو ہم ترجمے اپنی زبان میں سمجھیں, اپنا ترجمہ کر کے, اور وہ جو لازم کا قرار دے دیا ہے ہر یونیورسٹی میں, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین, لیکن یہ سارے سٹیپ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں ہوئے, لیکن جو اپوزیشن ہے, جو دوسری پارٹیز ہیں, وہ عمران خان کو یہودی کہتی تھی, یہودی لیبل لگایا ہوا تھا انہوں نے ان کے ساتھ. تو اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو وہ میں اس کے متعلق کیا جواب دوں, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں خاتم النبیین, کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجے ہوئے اس دنیا میں آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب انہوں نے یہ مہر لگا دی, اس کو قانون سازی میں پاس ہو گیا, تو اس کے بعد تو میں نہیں سمجھتا خان صاحب سے بڑھ کر کوئی عاشق مصطفیٰ ہو. اچھا, اپوزیشن کا ابھی تک کیا رول ہے؟ اپوزیشن میاں صاحب وہ جو 4 ہفتے کے لیے علاج کے لیے باہر گئے تھے لندن میں ان کی کچھ تصاویر آتی ہیں جس میں کبھی وہ ٹیبل پہ چائے پی رہے ہیں, کبھی پارک میں بیٹھے ہیں, کبھی بچوں کے ساتھ باہر گھوم پھر رہے ہیں, اور جو میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب یہاں ہیں, زرداری صاحب ہاسپٹل ہیں. اپوزیشن حکومت کے ساتھ کیا رول ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, میں کل بھی سیشن میں جو قومی اسمبلی کا سیشن تھا, اس میں خواجہ آصف صاحب کی میں تقریر ایک سن رہا تھا. بڑے پینٹ پہن کے کبھی اس طرف ہاتھ ڈالا, کبھی اس طرف, بڑا چیخ چیخ کر, کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں, ہمارا یقین ہے. میں خواجہ آصف صاحب سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں, خواجہ صاحب اس وقت کہاں تھے؟ یا اب آپ نے یہ آئین میں ترمیم کی تھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کی گورنمنٹ میں تھا وہ, اس وقت آپ کا عشق مصطفیٰ نہیں جاگا تھا؟ اس وقت آپ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آج ایک وہ کیا کہتے ہیں, بزرگ ہیں آپ, میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ ایک بندر کی طرح اچھل کر پوری اسمبلی کو تماشا دکھاتے ہیں آپ صبح سے لے کے شام تک. اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا؟ اگر آپ اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں, اگر اس ملک کے لیے کوئی بھلائی چاہتے ہیں, آپ پہلے اپنی اولادوں کو تو چیک کریں, اولادیں آپ کی کدھر ہیں؟ آپ اپنے بچوں سے تو ان کے تو ملازم رہے ہوئے ہیں, آپ دبئی کے یہاں پر آپ وزیر ہیں, دبئی سے آپ تنخواہیں لے رہے ہیں,
آپ بتائیں کہ آپ دبئی کے ہیں یا پاکستان کے ہیں؟ یہ چیزیں تو آپ نے آج تک نہیں کی. اور جب اسمبلی میں جاتے ہیں ایسے فلاسفر ہوتے ہیں, ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ شاید آپ جیسے, آپ سے بڑھ کر سچا انسان اس دنیا میں نہیں آنا. کچھ تو خدا کا خوف کریں. وہ آپ کے الفاظ تھے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی ایتک ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں میں تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے صرف وہ ورڈ ہے. خواجہ صاحب خدا کے لیے, آپ نے کل کہا کہ جی خان صاحب اس اسمبلی ہال میں لوگوں کو جاہل نہ سمجھیں. یقین مانیں آپ بھی اس ملک میں لوگوں کو جاہل بالکل نہ سمجھیں. نہ لوگ یہ ان پڑھ ہیں اور نہ ہی لوگوں کو آپ کے وہ چہرے بھول گئے ہیں کہ جو آپ کرتے تھے. آپ میں اگر اس طرح کا جوش اور جذبہ ہے تو اس جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے لیڈر کو واپس لے کر آئیں, اسحاق ڈار کو واپس لے کر آئیں, ان کے بچوں کو واپس لے کر آئیں, کہ آئیں آ کر جواب دیں, آ کر جواب دیں کہ یہ جو آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ پاناما کا کیس عمران خان کی گورنمنٹ میں تو نہیں آیا. آپ کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان پر نیب کے, یہ خان صاحب کی حکومت میں تو نہیں لگے, ہماری حکومت میں تو نہیں بنے ہوئے. یہ آپ کے پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان میں آپ میں بنے ہوئے ہیں. تو آپ سارا الزام, ابھی تو صرف یہ ہوا ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے اوپر کیس بنا دیے, ان کو بلیک میل کرتے تھے, وہ آپ پر بنا کر بلیک میل کرتے تھے. خان صاحب نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کی تحقیق مکمل کروائی ہے کہ دیکھیں جی یہ کیا ہے, اگر غلط ہے تو فارغ کریں, اگر صحیح ہے تو سزا دینی چاہیے. جب آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو کیسز ویسے بنائے ہوئے تھے, کیسے کیسز ہے سچے, بالکل ٹھیک تھے آپ لوگوں پر جو آپ نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے, لیکن آپ کو یہ یقین نہیں تھا کہ کوئی تیسری پارٹی بھی آ کر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی پارٹی لے آئے گا, کوئی ایسی قوت لے آئے گا کہ جو ہمارا انصاف کر سکے گی, جو ہمیں بھی کٹہرے میں لے کر صحیح طریقے سے کھڑا کر سکے گی. آپ کہتے تھے کہ خان صاحب نے جی دیکھیں گے ہم کب یہ پیٹرولیم یہ شوگر والی یہ رپورٹ منظر عام پر آئے گی. یہ تحقیق ہی نہیں ہوگی, جب تحقیق ہو گئی یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آئے گی, رپورٹ منظر عام پر آ گئی, اس کے بعد پھر آپ بتائیں مجھے آپ کیا کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے کہتے تھے کہ ہم ادھر ہی ہیں, ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, وہ کر دیں گے کہ اگر یہ رپورٹ منظر عام پر آ گئی. رپورٹ بھی منظر عام پر آئی. ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح جو خان صاحب نے کہا تھا, خان صاحب وہ ڈٹا ہوا ہے انسان. کیوں نہ تو وہ جس طرح جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ترین صاحب ان کے قریبی ساتھی ہیں, ہم ترین صاحب کا بالکل ہمارے قریبی ساتھی ہیں. خسرو بختار ہمارے بالکل وزیر ہیں, ان کے بھائی کا نام تھا, ان کو یہ تھا کہ انہوں نے یہ رپورٹ اشاعہ نہیں کرنی, لیکن جب خان صاحب نے کر دی تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اپنوں کے, میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب کا اپنے بیٹے کا بھی اس میں نام ہوتا نا تو پھر بھی یہ چیز رکنی نہیں تھی, اس تحقیق کو کبھی اس نے روکنا نہیں تھا. کیوں کہ وہ انسان, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے, اور میں اپنی پاکستانی عوام سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا ہے تو اس کی قدر کرو. کہ دیکھو نہ جو بھی کرپٹ ہوگا, جو بھی غلط کام کرے گا, اس نے کیفر کردار تک پہنچنا ہے, چاہے وہ کوئی جگیردار ہے, چاہے کوئی وہ نواب ہے, چاہے کوئی کسی بڑے تاجر کا بیٹا ہے, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے کوئی جرنیل کا بیٹا ہے, چاہے کوئی پولیس کا بڑا بیٹا ہے, بیوروکریٹس ہے, کوئی بھی ہے, ہر ایک نے احتساب کے ادارے سے گزرنا ہے. خان صاحب نے کسی کو معاف نہیں کرنا. میں یہ آپ کو آج بات بتا رہا ہوں, دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں اب ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. ان لوگوں کی بھی یہ جو نیندیں حرام ہوئی ہیں نا, یہ اسمبلیوں میں اچھل کے اب باتیں کر رہے ہیں اور سپیچیں, تو ان کا کرنا ایک کام ہے. کیوں, یہ پچھلے 30 35 40 سال سے یہ ڈائز پہ کھڑے ہو کر یہ تقریریں تو کر رہے ہیں. انہی تقریروں سے نے کہ ان لوگوں کے بیوقوف بنایا ہوا تھا ہم لوگوں کو. جب ان کے چہرے ہمارے سامنے یہاں ہو گئے ہیں تو ہم لوگ اب ان کی تقریروں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ مجھے, نہ میری قوم کو, نہ ہمارے لوگوں کو. یقین مانیں اب لوگ ان کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے. کیوں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہیں, یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں, انہوں نے جو بات کہنی ہے جھوٹی کہنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی احتساب کا, یہی تبدیلی ہے پاکستان کی. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیں, جو پائلٹس کی ڈگری جعلی نکلی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ بہت کوریج دی ہے. شاہد خان واسی صاحب کہتے ہیں یہ پاکستان کی بدنامی ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟
انہوں نے کن کن معاملات پر نہیں کہا جی پاکستان کی بدنامی ہے؟ میاں نواز شریف کا احتساب ہو، پاکستان کی بدنامی ہے۔ مریم نواز کو جیل میں ڈالو، پاکستان کی بدنامی ہے۔ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، پاکستان کی بدنامی ہے۔ حقان عباسی صاحب کی اگر امریکہ جاتے ہیں پینٹ اتار دی جاتی ہے، اس میں پاکستان کی کوئی بدنامی نہیں تھی۔ اللہ کا خوف کریں کہ اگر خان صاحب نے آج 148 لوگوں کو بے نقاب کیا جن کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں، یار جعلی ڈگری لے کر اگر کسی دفتر میں کوئی کام کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی سزا کا حقدار ہے، لیکن جو 200 300 400 بندوں کو لے کر ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں پلین کو وہ مطلب اڑا رہا ہے، اس کے اندر 400-500 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی بدنامی ہے؟ پاکستان کی بدنامی کی زیادہ فکر ہے کہ یا وہ 400-500 خاندانوں کی ضرورت ہے کہ جن کے لواحقین، جن کے کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، ان لوگوں کی وجہ سے وہ موت میں چلی گئی ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو تو یہ بات کہتے ہوئے شرمندگی ہونی چاہیے تھی، شرم محسوس کرنی چاہیے تھی ان کو یہ بات کہتے ہوئے کہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہے۔ حالانکہ یہ خود ایک ایئر کمپنی ایئر بلیو کے مالک ہیں، تو اس لیے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے جو ایئر بلیو کے جو پائلٹ ہیں ان کا بھی چیک کریں، کیونکہ انہوں نے بہت کم قیمتوں پہ ان لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی سیٹسفائیڈ ڈگری ہے نہیں، 100% نہیں ہوگی، وہ بھی جعلی ڈگریاں ہوں گی۔ تو ان لوگوں کو یہ ہے نا کہ کہیں اگر پہلے ان کا حساب ہوا ہے پھر یہ میری ایئر کی طرف بلو کی طرف نہ چل پڑیں، وہ تو سارے جعلی ہوں گے پائلٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کسی پاکستانی کو بھی، ہمیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی پاکستان کے متعلق، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو اس آفت سے محفوظ کرنا ہے۔ ہمیں ان کی زندگیاں پیاری ہیں، ہمیں ان کی بہت زندگی پیاری ہے۔ پاکستان کی عزت اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت دینا اور عزت لینا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ چور اچکے نہیں ہیں اس ملک میں، نہ آپ کی حکومت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پاکستان کی ہر لمحہ دن بدن عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر اور اس قوم پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے خان صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں اپنی قوم سے یہی کہوں گا، آپ لوگوں سے یہی میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے خان صاحب کی صورت میں۔ میں سمجھتا ہوں 2 سال میں جس طرح اپوزیشن کہتی ہے، جو وہ ہمیں چہرے دکھاتے ہیں کہ اب تک تو خان صاحب کو ہتھیلی پر سرسوں جما دینا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں نے 70 سال میں جو اس ملک میں گند ڈالا ہوا ہے، 7 دن کا گند ہو اپنے گھر میں تو صفائی کرنے میں 1-2 دن لگ جاتا ہے، 70 سال کا گند اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا جو آپ لوگوں نے گند ڈال دیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی سرمایہ کاری اب پاکستان میں ہو رہی ہے آج تک نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں۔ میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں کہ پاکستان ترقی بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیا پاکستان بھی بنے گا۔ میں یہی اپنی عوام سے کہوں گا کہ ان بیروپیوں کے روپ میں اب نہ آنا، ان لوگوں کی یہ چکنی چپڑی باتوں سے، یہ جو جس طرح تقریریں کرتے ہیں، ہمیشہ ہم جو چھوٹے ہوتے تھے تو ہم تب بھی دیکھتے تھے، یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں میں بڑا دم ہم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا کام ہی یہ لوٹنا ہوتا ہے، ان کا کام ہی یہ باتوں کی وجہ سے لوٹنا ہوتا ہے۔ یہ وہی نوسر باز ہمارے ملک میں چھائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب وقت ان کا ختم ہو چکا ہے، اور پاکستان اب اللہ کے فضل سے ترقی کرے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وبا پر بھی قابو پا لیں گے۔ اگر یہ وبا نہ ہوتی تو آج پاکستان کے حالات بہت بہتر ہونے تھے۔ میں خان صاحب کو دوبارہ سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب، میں اپنے پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح ابھی آپ نے ہمارے جو غریب اور مستحق لوگ تھے، جس طرح کووڈ-19 میں آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور جس طرح 12 ہزار روپیہ دے کر آپ نے ان لوگوں کی داد رسی کی ہے۔ بے شک یہ پیسے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ تھے۔ یہ جو چیخنے چلانے والے یہ جو باتیں کر رہے ہیں آج، اگر میں کہوں
کہ ان لوگوں کے پاس یہ والی حالت ہوتی نا 12,000 روپیہ ان کے پاس اس وقت پہنچتا تو ان کو تب پتا چلتا کہ خان صاحب نے کیا کیا ہے. ان کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے لیے آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن UN نے پوری دنیا خان صاحب کے ان اقدام کو جس طرح انہوں نے کووڈ-19 پر قابو پایا ہے اور جس طرح انہوں نے اقدام کیے ہیں آج پوری دنیا خان صاحب کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور یہ ہماری جو اپوزیشن ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ صرف انتشار پسندی اور وہ آج بھی انتشار پسندی پر لگے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس وبا سے ہم نے کتنوں نے بچ کر آگے نکلنا ہے. کم از کم ایسے اعمال تو ایسے کام تو کر دیں, ابھی تو سچ بول دیں. جب موت سامنے نظر آ رہی ہو, جب پتہ ہے کہ یہ وبا سے پتہ نہیں کون کون ڈیمیج ہو جائے گا, تو کم از کم ابھی تو سچ بولیں عوام کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا تھا وزیر اعظم نواز شریف نے, نواز شریف نے یہ کام کیا تھا, نواز شریف نے. اب تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں, اب تو حقیقت پر باتیں لوگوں کو بتائیں. ابھی بھی آپ وہی چہرے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید آپ نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. میں پاکستانی قوم سے, پاکستانی عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے خان صاحب کا کبھی ساتھ مت چھوڑنا. دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگا. آپ کی ایک ایک پائی جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے اب صادق اور امین کے پاس ہے. جس طرح ہماری سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے ایک ایک پیسے کی وہ حفاظت کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایک پیسہ صحیح اور آپ کی فلاح کے لیے خرچ ہوگا. نہ کسی پرائم منسٹر کے بیٹے کے لیے, نہ کسی پرائم منسٹر کے رشتہ دار کے لیے, نہ کسی پرائم منسٹر کے مہمان کے لیے نہیں. وہ آپ کا پیسہ ہے اور آپ پر ہی خرچ ہوگا.